بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زیدی۔ شو کی مستقل میزبان پارس جہاں زیب چھٹی پر ہیں، اس لیے شو کی میزبانی میرے ذمہ ہے۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ اپنے 3 سالہ دور میں معیشت کی تباہی کی بنیاد رکھنے والے عمران خان بھی اپنی کارکردگی کو سب سے بہتر کہہ رہے ہیں۔ اس وقت ملک میں مہنگائی عروج پر ہے اور حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور تباہ ہوتی معیشت کو بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں احتجاج کی کال دینے کے ساتھ ساتھ فوری الیکشن کا مطالبہ بھی کر رہی ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ کسی کے کہنے سے قبل از وقت الیکشن نہیں ہوں گے۔ کیا ملکی مسائل کے حل کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ آج کے شو میں اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، مسلم لیگ نون سے دانیال چودھری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما حیدر زمان قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز حیدر زمان قریشی صاحب سے کرتے ہیں۔ حیدر صاحب، آج عمران خان صاحب نے پھر 4 صدر میں خطاب کرتے ہوئے فوری الیکشن کا مطالبہ کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی نہ آنے دی گئی تو پاکستان میں ایسا انقلاب آئے گا کہ گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ 2 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا۔ کیا واقعی استحکام کا واحد راستہ، صرف ایک راستہ، واحد حل الیکشن ہی ہے جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فواد۔ دیکھیے، یہ اتنی افسوسناک بات ہے کہ آپ کا ملک اپنی ہسٹری کے سب سے ورسٹ جو ہے فلڈ اور جو ہے کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو کرائسس آیا ہے اس سے گزر رہا ہے۔ دنیا کووڈ سے بھی گزری، کووڈ نے بھی اکانومی کو سٹریس دیا، لیکن آپ کے 1/3 پاکستان جو ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تقریباً لگ بھگ 3.5-4 کروڑ لوگ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں، ملیریا ہے، ڈینگی ہے، اسنیک بائٹ ہے، اور فوڈ انسیکیورٹی ہے۔ تقریباً 4 سے 5 لاکھ خواتین حاملہ ہیں جو اگلے 1-1.5 ماہ میں ان کے لیے نیونیٹل فیسلٹیز نہیں ہیں، کوئی ہاسپٹلز نہیں ہیں۔ ایک ایسے وقت میں یہ شخص پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے رسک بنتا جا رہا ہے۔ پہلے اس نے IMF کو خط لکھا، اس کے بعد اس نے الیکشن کمیشن پہ اٹیک کیا، پھر اس کے بعد اس نے افواج پاکستان میں بغاوت کی تربیت دینے کی کوشش کی، اور اب سیلاب متاثرین کے لیے غلط فیک نیوز چلا کر جو بھارت میں UK ایڈ کے کو 4-5 سال پہلے گندم کے تھیلے بکے تھے یا مس اپروپریٹ ہوئے تھے، وہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کو ٹیگ کر کے ایک مہم چلائی۔ اور ابھی 2 دن پہلے پنجاب سے جو آپ کو پتہ ہے گندم اور گیہوں اور چیزیں جو امداد کی جا رہی تھیں، ان ٹرکس کو پنجاب سندھ بارڈر پر روک لیا گیا۔ یعنی اور آج جب ساری دنیا اور پاکستان میں امام حسین کا چہلم تھا، آج بھی یہ شخص جلسے کر رہا ہے، یہ بول رہا ہے۔ اس کے نزدیک کوئی رشتہ غریب کا امیر کا معنی نہیں رکھتا۔ یہ ایک ایسا بگڑا ہوا انسان ہے جس کو صرف یہی چاہیے کہ مجھے ووٹ کو عزت دو، حقیقی ووٹ کو عزت دو۔ بھئی، آپ کو کس نے کہا تھا آپ اسمبلی سے استعفیٰ دی؟ ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول نہ کرو، آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں۔ آپ 155 لیکن حیدر زمان قریشی صاحب، بات یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب اگر جلسے جلوس کر رہے ہیں تو ان کے پاس اس میں کوئی غیر آئینی مطالبہ تو نہیں کر رہے نا؟ جس طرح تحریک عدم اعتماد کسی حکومت کو ہٹانے کا آئینی طریقہ کار ہے، ویسے قبل از وقت الیکشن بھی تو جمہوری طریقہ کار ہی ہے نا۔ شاید ہی دنیا کا کوئی جمہوری ملک ہو جس میں قبل از وقت الیکشن نہ ہوئے ہوں۔ کیا آپ اس کو غیر آئینی یا غیر جمہوری مطالبہ سمجھتے ہیں سر؟ یہ بے حسی کی انتہا ہے کہ آپ کی 25% پاپولیشن اس وقت ایک وقت کی روٹی کی محتاج ہے۔ آپ کے اسٹریٹجک 2 صوبے، وہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر بری طرح تباہ ہو چکا ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں ہاسپٹلز نہیں ہیں۔ یہ آپ کی افواج پاکستان ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سول ادارے ہیں، چیف منسٹر ہیں، وزراء ہیں، جو بھی آپ کا اسٹیٹ کا سٹرکچر ہے، سول ملٹری، وہ اس وقت کام کر رہا ہے ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹیز۔ میں نہیں کہتا کہ آئیڈیل ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا سانحہ ہے، اس میگنیچیوڈ کے لیے نہیں کوئی بھی ملک تیار ہوتا، چاہے وہ کوئی سپر پاور کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس وقت سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت جب یہ ہسٹری لکھی جائے گی، اس جیسے لوگوں کو
اور میں ان کے لوگوں کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا کوئی سخت بات کر کے، لیکن فواد لیکن حیدر زمان قریشی صاحب، عمران خان صاحب کی بھی تو دو صوبوں میں حکومت ہے نا، اربن سینٹرز اسی طرح 2 صوبوں میں تو ان کی بھی حکومت ہے. یہ سیاست کا وقت نہیں ہے فواد، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. خدا نہ خواستہ آپ کو یا لوگوں کو نہیں اندازہ کہ جب ملک ڈیفالٹ کرتے ہیں تو کیا حالات ہوتے ہیں. آپ گلف وار دیکھیں، آپ ایران کی 10-12 سال کی جنگ دیکھیں، ملینز آف پیپل. آپ نے وار آن ٹیرر میں جان کا مال کا جو ہے نقصان کیا، لیکن آپ نے اس طرح کا نقصان نہیں کیا. لوگوں کے پاس نہ کھانا ہے، نہ دوائی ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم بے حس ہو کے بیٹھ گئے ہیں. میں اپنے آپ کو بھی شاید شامل کروں گا. ہم اربن سینٹرز میں جن علاقوں میں فلڈز نہیں ہیں، ہماری زندگیوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑا. اور ان لوگوں سے میں حیران ہوں، چاہے وہ چارسدہ ہو، چاہے وہ ملتان ہو، چاہے وہ کہیں کے بھی ہو، جو فلڈ ایریا نہیں ہے. اس کو جلسے کرنے ہیں، اس کو اپنی پاپولیرٹی، تو اسے کہیں پوری دنیا میں گھومیں. اسے کہیں تم کہتے تھے کہ تمہیں کنٹینر لگا دیں گے، اس کو ایک بڑی ٹائٹینک نما کشتی بنا دیں. اسے کہو تم بلوچستان میں جاؤ، پانی پہ اس کشتی پہ جلسے کرو. تم الیکشن کی بات کرتے ہو، اور اگلے دن جلسے میں فواد اس نے کہا کہ جو 2 صوبے ڈوبے ہوئے ہیں وہاں چاہے آپ بعد میں الیکشن کروا دیں. ابھی یعنی دنیا مر جائے، دنیا برباد ہو جائے. چلے پوائنٹ آگے آپ کا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کا وقت نہیں ہے. ویسے یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا تھا کیونکہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور عمران خان کے خیال میں وہ اتنے مقبول ہیں کہ اگر آج الیکشن ہو گئے تو وہ الیکشن جیت جائیں گے. بہرحال جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانیہ صاحب آپ کو بھی وارم ویلکم. سر میں آتا ہوں آپ کی طرف. پھر کیا ہوگا؟ میں آتا ہوں آپ کی طرف. ظاہر ہے ان کا خیال تو یہ ہے نا کہ سر ان کا تو خیال یہی ہے نا کہ اگر 5 سال ان کو مینڈیٹ ملے گا تو پھر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. بہرحال یہ ان کا موقف ہے. میں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کو بھی بہت وارم ویلکم. عمران خان صاحب مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور یہ بات سچ بھی ہے سر. لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ معاشی استحکام کے بغیر قومی سلامتی بھی یقینی نہیں بنائی جا سکتی. آپ کے خیال میں موجودہ سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہماری نیشنل سیکیورٹی پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے جنرل صاحب؟ دیکھیے، آپ نے جو لنک کیا ہے بہت خوبصورتی سے. آپ کو سیاسی استحکام چاہیے تاکہ معاشی طور پر پاکستان کسی کل بیٹھنا شروع ہو جائے، اور وہی آپ کی جو اوور آل سیکیورٹی کا بھی ہے. وہی آپ کی جب عوام کی سیکیورٹی ہوگی، عوام کسی حد تک بہتر حالت میں ہوں گے، آپ کی نیشنل سیکیورٹی بھی تبھی اس صاحب نے ہوگی کہ ہم دنیا کے تمام خطرات کا مقابلہ کر سکیں. یہ تو از اے گیون. اب ایشو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا ایک سٹانس ہے اور ایک جو پی ڈی ایم ان کا ایک سٹانس ہے. عمران صاحب کا خیال یہ ہے کہ الیکشن ہی واحد حل ہے جب ہم اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں، اور کسی حد تک یہ بات بالکل درست بھی ہے کہ کلیئر مینڈیٹ ہونا چاہیے، اور کلیئر مینڈیٹ والی جو بھی حکومت ہو وہی سخت فیصلے بھی کر سکتی ہے، وہی آپ کی جو اس وقت اقتصادی صورتحال اس کے فیصلے بھی کر سکتی ہے. وہی پھر آپ کی نیشنل سیکورٹی کی ضمانت بھی دینے کے لیے عوام ان کے ساتھ ہوگی تو ہو سکتی ہے تبھی. اب اگر پی ڈی ایم الیکشن نہیں کرنا چاہتی تو اس کے پاس سالڈ آرگومنٹ آنا چاہیے. دیکھیے، دوسری جنگ عظیم جاری تھی، الیکشن بھی ہوئے تھے اس وقت بھی، اور جس جمہوریت کا ہم بار بار مثال دیتے ہیں وہاں بھی الیکشن بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، پرائم منسٹر بنے بھی، گئے بھی. اور پھر پوری دنیا میں، جاپان میں ایک سال میں 11-12 الیکشن ہو جاتے ہیں، چینج ہو جاتی ہے دنیا. اٹلی میں یہ ہوا، کئی دفعہ حکومتیں بدلی. تو اگر یہ سیاسی ایک عمل ہے اور سیاسی عمل کا حصہ ہے، تو سالڈ آرگیومنٹ نہیں ہے کیا جنرل صاحب یہ پی ڈی ایم کا کہ ابھی تو اسمبلیوں کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی نا؟ جب اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی الیکشن ہو جائیں گے. پی ڈی ایم تو یہ آرگیومنٹ دیتی ہے. مدت پوری کرنا، دیکھیے اسمبلیوں کی مدت پوری کرنا میرا اور آپ کے یا پی ڈی ایم کا خیال تو ہو سکتا ہے، کہیں یہ کوئی لکھا ہوا تو نہیں ہے. ری الیکشن تو کال ہوئے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی جگہ ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے رہے جہاں پہ ہم جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں ہوتے ہیں. تو ایک جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے. اور جیسا پہلے بات ہو رہی تھی، نہیں لیکن پھر اس کے لیے تو کنسنسس کی ضرورت ہے نا جنرل صاحب. اس کے لیے تو پھر کنسنسس کی ضرورت ہے، اور حکومت وقت خود کال دیتی ہے، لیکن ابھی تو یہ حکومت وقت کال نہیں دے رہی نا. سوری کنسنسس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے. اس کے لیے جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا حالات ایسے ہیں، کیا وہ اتنی مقبول ہے، کیا وہ اس وقت. تو گورنمنٹ آف دا ڈے تو یہی کہہ رہی ہے نا جنرل صاحب کہ ایسے حالات ابھی نہیں ہیں کہ الیکشن ہو سکے ان حالات میں. دیکھیے، یہ تو پی ڈی ایم کا کہنا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس وقت وہ اتنی مقبولیت رکھتی ہے
وہ سخت فیصلے کر سکے. جب سے PDM آئی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے معاشی حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن کیا کوئی ایک خالص اسٹریٹجی سامنے آئی ہے؟ اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ سیلاب کی بات ہو رہی تھی, واقعی سیلاب سے بہت نقصان ہوا ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہمارے جو بہن بھائی سے متاثر ہیں ان کی صورتحال بہت ابتر ہے, اور ایک آدھ صوبے میں تو اس قدر بری ہے کہ ان کی زندگی محال ہو کر رہ گئی ہے. باقی جگہوں پر تو لوگ ابھی پہنچ کر ان کا کسی حد تک دیکھ بھال کرنا شروع ہو گئے ہیں اس میں. لیکن اس صورتحال میں بھی آپ دیکھیے پاکستان جنرل صاحب, کیا یہ سالڈ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پاسبل ہی نہیں ہے سیلاب کی وجہ سے الیکشن؟ بھائی پاسبل کیوں نہیں ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی. ایک صوبے کا زیادہ مسئلہ ہے نا, سندھ کا زیادہ مسئلہ ہے, آپ سندھ کو ڈیلے کرا لیں. اچھا, باقی پنجاب کے جس میں سیلاب آیا تھا وہاں بھی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. KP میں جو حصے متاثر ہوئے تھے صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, بلوچستان میں صورتحال انڈر کنٹرول آنا شروع ہو گئی ہے. باقی جب تک کہیں گے یہ سڑکیں نہیں بنی تب الیکشن نہیں کریں گے, پل نہیں, یہ تو لگیں گے کئی سال لگیں گے آپ کو اسے ریکور کرنے میں. آپ بیٹھے رہیں گے اسی لیے کہ پاکستان ایک مسلسل سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے. اس سے کیسے نکلنا ہے یہ PDM نے فیصلے کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, نقطہ نظر آپ کا آ گیا کہ بھائی جب تک کیا الیکشن کا انتظار تو نہیں کیا جا سکتا نا, جب تک روڈ نہیں بن جائیں, جب تک سڑکیں نہیں بن جائیں, جب تک پوری طرح سے ریلیف نہ دیا جائے, اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے. دانیال چوہدری صاحب, آپ نے آرگیومنٹ بھی سنا جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کا, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ فوری الیکشن کروا دیے جائیں, اس کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب ایک بار پھر اسلام آباد کی کال دینے والے ہیں سر, جبکہ دوسری طرف حکومت کو سیلاب کی تباہ کاریاں بھی ایک چیلنج ہیں. تو کیا حکومت ایک نئے سیاسی محاذ کے لیے تیار ہے اس صورت میں کہ اگر عمران خان صاحب نکل جاتے ہیں, ستمبر کے اینڈ میں کوئی کال دے دیتے ہیں, آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد صاحب, پہلے تو میں ذرا آئی وانٹ ٹو میک ون تھنگ کلیئر. جب آپ کی ان کی پورا ملک جو ہے 1/3 آف دا کنٹری از انڈر واٹر, آپ کا سندھ ڈوبا ہوا ہے, پنجاب آپ کا ڈوبا ہوا ہے, یہ ہم کچھ شہروں کی بات چھوڑ دیں, آپ ساؤتھ پنجاب کے ساتھ آپ دیکھیں, آپ بلوچستان کی دیکھیں, تو آپ مجھے بات بتائیں کہ جس بندے کے سارے مویشی بہہ گئے, جس کی اولاد اس سیلاب میں بہہ گئی یا فوت ہو گئے, یا اس کے گھر پہ اس کے بچوں کو کوئی بیماریاں لگ گئیں, مجھے بتائیں اس کے لیے اس پوزیشن میں الیکشن کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ اگر آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر میں کوئی بندہ ڈیتھ بیڈ پہ ہو یا اتنا زخمی ہو گیا ہو یا ہمارا گھر گر گیا ہو, تو ہماری الیکشن کوئی چیز معنی رکھتے ہیں؟ وہ بندہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے, اپنی سروائیول کی جنگ لڑا ہے, کیونکہ اس کی جتنی بھی فصل تھی جس نے آگے اسے اپنے بچوں کو پلانا تھا, بچوں کو چلانا تھا, گھر چلانا تھا, وہ ساری بہہ گئی ہے. جس نے چاول لگائے ہوئے تھے وہ ختم ہو گیا, جس نے گندم لگائی ہوئی تھی ختم ہو گیا, مویشی جو ذریعہ معاش تھے وہ ختم ہو گئے. تو مجھے بتائیں اس کی پریورٹی لسٹ میں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں الیکشن کون سے نمبر پہ ہے؟ پوری دنیا پاکستان کی مدد کرنے کی بات کر رہی ہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جس کلائمیٹ چینج کے ڈیزاسٹر کی وجہ سے یہ فلڈز آئے, پاکستان اس میں صرف 1% شیئر ہولڈر ہے, اور ویئرز افیکٹی میں جو افیکٹ ہوتا ہے گلوبل وارمنگ ایمیشن سے, پاکستان تقریباً 76% افیکٹ ہوا. تو دنیا خود آپ اپیل کر رہی ہے, ملک اپیل کر رہے ہیں, آپ کی سٹوری جا رہی ہے کہ پاکستان کی مدد کی جائے, پاکستان کے ساتھ کھڑا کیا جائے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کولیٹرل ہے ان امیر ممالک کا اور لوگوں کا جو پاکستان کے اوپر پڑا ہوا ہے. لیکن ہماری اپنی جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی خاص طور پہ, یہ ان کی انا, ان کی ایگو, ان کی ذاتیات اتنی بڑی ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کسی غریب کا بچہ مرے, ان کو فرق نہیں پڑتا کسی کا مویشی یا سارا گھر بہ جائے, کیونکہ ان کی انا سیٹسفائی تب ہوتی ہے جب یہ 9 حلقوں میں الیکشن لڑیں, سیلاب والے علاقوں میں ایک طرف سیلاب کا دورہ کریں اور ساتھ ہی اسی حلقے میں الیکشن کریں اور مکے دکھائیں. ان کی انا تب سیٹسفائی ہوتی ہے. اور سیک آف آرگومنٹ دانیال چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چلیں سیلاب تو اپنی تباہ کاریاں لے کر آئے نا, سیلاب کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مال مویشی لوگوں کے بہ گئے, ان کے لیے آپ کی بات درست ہے کہ پرائیورٹی ان کا الیکشن نہیں ہوگا, ان کے لیے تو ریلیف ہوگا. لیکن اگر سیلاب نہیں آتا تو اس وقت بھی آپ عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ مان لیتے یا نہیں مانتے؟ ایک سیکنڈ, سیلاب کی وجہ سے جو ہوا وہ تو ہوا. یو ہیو ٹو ری انسٹیٹ دوز پیپلز, یو ہیو ٹو پٹ دم بیک. آپ نے پورے ایک پروسیس سے گزرنا ہے. یہ یہی سمجھے کہ آئی ڈی پیز ہیں, جنگ لگی ہوئی ہے, آئی ڈی پیز ہیں, اور ان کو آپ نے واپس گھر پہ موو کرنا ہے. ان کو آپ نے ریموو کیا تھا اور اب واپس ان کو گھروں میں بحال کرنا ہے. یہ آپ کی ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ جس بندے کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے اس کو چھت دیں,
اس کے لیے اکٹھے محنت کریں، یہ ہم سب کی میں یہی تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ تو ہو گئی نا، یہ تو ابھی گراؤنڈ سچویشن ہے، اگر یہ نہیں ہوتی تو کیا اس وقت بھی آپ الیکشن سے بھاگتے یا نہیں بھاگتے، یا الیکشن ہونے دیتے؟ بات بتائیں مجھے، ایک سیکنڈ فواد صاحب بات سنیں، یہ اگر اتنے سیریس ہے، چلے فار آرگیومنٹ سیک، جس طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا، یہ اتنے سیریس ہیں الیکشن کے اوپر، تو ڈیزالو کریں کل صبح، منڈے کو صبح پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کریں، کے پی کے کی اسمبلی، ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں رہے گا بھائی، کیسے چلے گا ملک؟ اس کے بعد ویل آل گو ٹو الیکشن، اس کے بعد کوئی آپشن رہ جاتا ہے؟ کریں، یہ سنسیئر ہے، ایک طرف الیکشن کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف بائی الیکشن میں جا رہے ہیں، نہ جائیں، بائیک آؤٹ کریں بائی الیکشنز کو، کیوں جا رہے ہیں بائی الیکشنز میں؟ ایک طرف استعفوں کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہائی کورٹ پہ ریٹ کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں سے ریٹیں کروا رہے ہیں کہ ہمارے استعفے نہ مانے جائے۔ ان کا دوہرا معیار ہے، ان کا جھوٹ۔ آپ کیا بھول گئے ہیں کہ انہوں نے جو حال پاکستان کا کیا ہے پچھلے سال 4 سال میں، ان کے پاس کیا پالیسی ہے جو پاکستان کو بہتر کر دیں گے؟ 4 سال میں پاکستان جو پہنچا ہے، یہ کسی کی محنت نہیں ہے، یہ ان کی ناکامی، نااہلی اور ان کی شیئر انکمپٹنس، ان کی کرپشن۔ یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے دانیال چوہدری صاحب کہ عمران خان صاحب ایسا کیا الدین کا چراغ رگڑیں گے اور وہ پھر سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ اگر ان کی حکومت آ بھی جاتی ہے، ان کو میجورٹی بھی مل جاتی ہے، لیکن کیا عام آدمی کے حالات درست ہو پائیں گے؟ نہیں ہو پائیں گے، یہ سب کے ذہن میں ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کچھ قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ ہی آپ کے لیے ناقابل قبول ہے؟ اس کے اوپر کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، چونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے مذاکرات کریں، بالکل کریں، ٹیبل پر آ کے بیٹھیں، لیکن جب تک آپ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے دیتے اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو کیا یہ مطالبہ ہی آپ کے لیے ناقابل قبول ہے؟ دیکھیں، ہمارے لیے اس ٹائم صرف ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ مطالبہ ہے کہ اس بچے کی جان کیسے بچانی ہے جو ہیضے اور 10 اور بیماریوں میں مبتلا ہے، جس کو ڈینگی سے مر رہا ہے یا کسی اور کوئی بیماری لگی ہوئی ہے۔ اس بچے کی جان ہمارے لیے سلیکشن سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم جب پاکستان کی سب سے مقبول جماعت تھے، جو 12 بائی الیکشنز کیے، 10 الیکشنز ہم جیتے۔ یہ کبھی ہسٹری پاکستان میں بائی الیکشنز ہمیشہ سٹنگ حکومتیں جیتتی رہی، ہم وہ الیکشنز جیتے، اپنا سٹرونگ ہولڈ نہیں تھا، لیکن ہم نے پھر بھی یہ ان کا ملبہ اپنے کندھوں پہ لیا اس پاکستان کی عوام کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کے لیے۔ ہمارے پاس 2 ہدف ہیں اب، ایک اس سیلاب سے زدگان بچوں، لوگوں، گھروں کو بچانا، اور دوسرا پی ڈی ایم کا یہ ہے کہ اس معیشت کو صحیح سمت میں ڈالنا، چاہے بے شک ہمیں اس کانٹوں کی سیج پہ چلنا پڑے۔ ان کا گند اپنے کندھوں پہ ہم نے لیا ہے جو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پاکستان کے لیے، اس ملک کے مفاد کے لیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، پاکستان ہے تو ہم آگے چلیں گے۔ یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ جماعت ہے۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، آپ نے کہا کہ 2 اس وقت پرائیورٹیز ہیں۔ دانیال صاحب آپ نے کہا کہ سیلاب زدگان کی ری ہیبلیٹیشن، آپ کے کورٹس غدار۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا نا آپ کا۔ سر حیدر زمان قریشی سے بھی پوچھ لیں گے، اور معیشت کی بحالی۔ حیدر زمان قریشی صاحب، جس طرح دانیال نے بھی کہا کہ معیشت کی بحالی جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے، سیلاب زدگان کو ان کے ری ہیبلیٹیشن بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات دانیال چودھری کر رہے ہیں کہ معیشت اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا بحران ہے، اگر الیکشن نہیں ہوتے، اسی طرح سے حکومت چلتی رہتی ہے، تو آپ کیا ڈیلیور کر پائیں گے؟ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال اگست میں ہی الیکشن ہوں گے، تو اگست سے پہلے آپ چیزیں بہتر کر لیں گے، معیشت کو قابو میں لے کر آ جائیں گے، ڈالر جو بے لگام ہوا ہوا ہے اس کو بہتر کر لیں گے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو جائے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے اگلے سال الیکشن سے پہلے؟ اور کیا واقعی یہی سب سے بڑا چیلنج ہے، یا اور بھی پس پردہ کچھ اور چیزیں ہیں جو بھی آپ کے لیے چیلنجز بنی ہوئی ہیں، اور جس کی وجہ سے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آصف علی زرداری اب لاہور میں ڈیرے ڈالنے والے ہیں؟ فواد، آپ نے بڑے اچھے اہم نقطے اٹھائے ہیں، میں کوشش کروں گا میں ان کو ایڈریس کروں۔ اپنا دانیال نے بھی بہت ساری باتیں کی، تو آئی ول ناٹ ریپیٹ دوز، اس نے صحیح بات کی۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اگر وہ کہتے بھی ہیں خان صاحب کہ بہت اچھی حکومت تھی، حالات بہت اچھے تھے، تو 4 سال میں انہوں نے جو کمال کیے، تو نئی حکومت کو اس کا آدھا ٹینیور تو ملنا چاہیے، یا ریمیننگ ٹینیور آف پارلیمنٹ تو ملنا چاہیے۔ جب ان کو آپ اور ہم کہتے تھے کہ آپ ارلی الیکشن کروا لیں، مڈ ٹرم کروا لیں، یاد ہے؟ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اپنے ناظرین کو کلپ سنا دیں کہ فواد چودھری اور فیصل واڈا اور یہ کیا کہتے تھے کہ آخری دن تک یہ حکومت رہے گی، حالانکہ تب بھی ان کو اپنی پاپولیرٹی کا زوم تھا۔ تو بات یہ ہے کہ نہ صرف اس ٹرم میں بلکہ اگلے 5 سال بھی ان کے ہوں گے سر، دعوے تو ان کی طرف سے یہ ہوتے تھے حیدر بھائی، یاد ہے آپ کو؟ تو اب آپ دیکھیں، تو کوئی 4-6 مہینے
اور ایسے 4-6 مہینے جس کے اندر جلسے پہ جلسہ ہو رہا ہے, ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوئی کوشش, میں نے آپ کے فرسٹ سیگمنٹ میں بھی یہ بات کی, نہیں چھوڑی گئی. سازشیں, بیرونی سازش, IMF کو خط, نہ جانے کیا کیا, کوئی ادارہ نہیں چھوڑا. تو آپ نے 4-6 مہینے تو اس حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا. اس کے بعد اب یہ فلڈز آ گئے. اب بات یہ ہے کہ 1-1.5 سال تو کسی بھی حکومت کو, جو بھی ان کی پالیسی ہے, اچھی ہے بری ہے, آپ کو ایک ان کو لیجیٹمیٹ پیریڈ تو دینا ہے نا. آپ کیسے یہ جج کر سکتے ہیں کہ جو 4 سال میں جو انہوں نے کیا ہم وہ 6 مہینے میں کر دیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے, جہاں پارلیمنٹ میں جنرل صاحب نے بات کی, آئین میں لکھا ہے کہ ان سچویشنز وچ آر ایکسٹرا آرڈنری تو پارلیمنٹ کا ٹینیور 1 سال بڑھ بھی سکتا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر انتخابات ہی ان کی نظر میں ایک حل ہے اور حالات اگر اتنے ہی آئیڈیل ہیں, تو پھر جب کشمیر اور کشمیریوں پہ حملہ hua تھا, یا اگر آج کو جب سوات میں دوبارہ ٹیررزم ہو رہا ہے, آپ کے پاکستان کے اربن سینٹرز میں دوبارہ ٹیررزم پنپنے کی آوازیں اور شنید نظر آ رہی ہے, تو اگر کوئی ایسا شخص سوال کرے کہ اگر حالات اتنے ہی آئیڈیل ہیں, جیسے کہا گیا کہ جی نہیں آپ الیکشن تو جاپان میں بھی ہو جاتے ہیں, جاپان G8 کا بھی ممبر ہے, G20 کا بھی ہے, ہم تو G100 کے بھی نہیں ہیں. فواد, تو بات یہ ہے کہ اگر حالات اتنے ہی اچھے ہیں اور آپ جیسا کوئی سویلین یہ سوال کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے پانی ہے پاکستان کے 2 صوبوں میں, ہم اس وقت حالت جنگ کے لیے ریڈی ہیں, آپ جنگ کھول دیں, انڈیا پہ اٹیک کر دیں یا افغانستان پہ کر دیں, یا کہیں آپ کا بارڈر کھل جاتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ حالات اتنے آئیڈیل ہیں جنگ کے لیے؟ تو دیکھیے ملک یہ اس وقت ایک اندرونی اکنامک وار, ہیمرنگ اکانومی کے نتیجے میں جو 4 سال ہیمرنگ ہوئی ہے اس کو سٹیبلائز کرنا ہے. ابھی آپ برنک آف ڈیفالٹ سے نکلے ہیں, یہ چیزیں ہیں, اور الیکشن تو ملک کی بنیادیں ہلا دیتا ہے. گورنمنٹ کا, لوگوں کا کتنا خرچہ ہوتا ہے. اور ابھی میں نے جس طرح گزارش کی, ہیو اے ہارٹ, آپ لوگوں نے ان لوگوں کی مزری نہیں دیکھی. چلے ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے نا حیدر زمان قریشی صاحب کہ IMF کا پروگرام بحال ہو گیا ہے, اس کے باوجود عام آدمی کو مل پا رہا ہے, مہنگائی اسی طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لینی ہے مجھے, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل صاحب, پہلے چنک میں آپ نے سالڈ آرگیومنٹ کی بات کی تھی, ابھی ہماری بات ہو رہی تھی حیدر زمان قریشی صاحب سے, تو انہوں نے بڑا سالڈ آرگیومنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ جی اس وقت تو ہمیں سیلاب متاثرین کی بحالی, دانیال جوئی صاحب کا بھی یہ کہنا تھا, اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے ہمیں اس وقت چیلنجز درپیش ہیں. یہ ان کا سالڈ آرگیومنٹ ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر اس وقت کے اندر ہم الیکشن کا بھی محاذ کھول لیں تو پھر تو بڑا مشکل ہوگا؟ یہ سالڈ آرگیومنٹ ہے ان کا, اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے؟ دیکھیے, سیلاب زدگان کی بحالی تو اولین ترجیح ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے ہو سکتی ہی نہیں ہے. اور ان کے لیے کتنا ٹائم لگے گا, کتنے ریسورسز چاہیے ہوں گے, کیسے وہ سارا کچھ ہوگا, کیا جو کنسرن ہماری حکومتیں ہیں جن صوبوں کے بھی ہیں, کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں, اس قابل ہیں, اتنی ان کے پاس کیپیسٹی اور ریسورسز ہیں کہ وہ کر پائیں گی, کتنے عرصے میں کر پائیں گی. یہ بہت بڑے سوال نشان ہے جس کا بھی کم از کم مجھے جواب نہیں مل سکا, کیا وہ سندھ ہے یا کوئی اور صوبے ہیں اس میں. دوسرا, جہاں تک آپ کی معیشت کی بحالی کا تعلق ہے, یہ پھر وہی گھوڑی انڈے والی بات ہے. معیشت کی بحالی تبھی ہوگی جب آپ کے پاس سیاسی استحکام ہے, اور اگر سیاسی استحکام نہیں ہے, معیشت بھی آگے بحال نہیں ہو رہی, تو پھر سیلاب زدگان کی بحالی کا کام بھی اتنا ہی آپ کو مشکل ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. اس میں صرف یہ سوال نہیں ہے کسی حکومت کے 1 سال ہے یا 3 سال ہے یا 5 سال کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کیا ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کون سے اقدامات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پی ڈی ایم کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے اور کچھ لوگ ایگری بھی کریں گے اس سے, اور ان کے ساتھ آرگومنٹس میں بھی کافی ساری ان کی جان ہے. لیکن یہ مجھے بتائیے کہ ان کے پاس, پی ڈی ایم کے پاس وہ کون سا سوال ہے, کون سا ایسا وہ فارمولا ہے جس سے یہ سب کچھ ہو پائے گا. کیونکہ سیاسی استحکام بھی بغیر نہ اکانومی سنبھلے گی آپ کی, نہ ہی آپ جو اکانومی سنبھلے گی تو یہ وقت کام آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سیلاب زدگان کی بحالی بھی تو ویسے نہیں ہو جائے گی نا, جس بات سے تو نہیں ہوگی. ٹھیک, اس میں بھی آپ کو بہت ساری ایفرٹ چاہیے, فزیکل بھی, مٹیریل بھی, ویسے بھی. تو یہ تو ایک ان اینڈنگ بحث ہے
لیکن جنرل صاحب آپ نہیں سمجھتے، ہمارے پارٹیسپینٹ کا بھی یہ خیال ہے اور جنرل تاثر یہی ہے، عام پرسپشن یہی ہے کہ عدم استحکام کے لیے عمران خان صاحب جو اس وقت کر رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ، چونکہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پچھلے 4 ماہ کی جو ایکٹیویٹیز عمران خان صاحب کی آپ دیکھیں تو وہ تو سارے وہی کام کر ررہے ہیں جس سے عدم استحکام پیدا ہو. کیا وہ رک نہیں سکتے سر؟ پی ڈی ایم کے پاس ہی حق تھا تو عمران صاحب کے حق کیوں نہیں ہے؟ پی ڈی ایم نے تو جب ملک کووڈ کا شکار تھا، تقریباً لاک ڈاؤن ہوا تو اس کو پیچھے ہٹے تھے، تو کیوں ہم عمران صاحب کو کیوں ڈینائی کرنا چاہتے ہیں چیز ساری؟ آئی نو the shoe is now on the foot pinch کر رہا ہے اس میں، لیکن آرگومنٹ تو دونوں طرف سے ایک جیسے ہی ہونے چاہیے نا پھر. لیکن پی ڈی ایم کا یہ مطالبہ تو نہیں مانا تھا نا عمران خان صاحب نے کہ بھئی فوری الیکشن کروائے جائیں اس وقت میں، تو اب یہ کیوں مانے ان کا وہ مطالبہ ہے؟ اور میں آتا ہوں رئیس صاحب ذرا آرگومنٹ پورا کرنے دیں. پی ڈی ایم نہ مانے، میں کو پی ڈی ایم کو زور سے میں تو نہیں منا سکتا نا. پی ڈی ایم بھی ایک جمہوری سسٹم ہے، اس کے تحت ایک کولیشن قائم ہے. یہ پی ڈی ایم بات مانے گی تو آگے بات چلے گی، میرے کہنے سے بات نہیں بنے گی اس سے، یا جو میرے دوست جو نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ان کے کہنے سے بات بنے گی. بات تو تب بنے گی جب ہمارے سیاسی قابلین اور دوسرے سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھ کر یہ سوچیں گے کہ پاکستان کو اس وقت جو لاک جیم ہے اس سے آگے کیسے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بڑی کڑی آزمائش سے گزر رہا ہے ہر لحاظ سے. اس کو آگے تو نکالنا ہے نا آپ نے، اس کو ہم اس جگہ تو نہیں اسٹیگنیٹ رکھ سکتے، اس کے بعد تو نیچے ہی جائے گا پاکستان. اس کو آپ کو یہاں پہ روکنا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اس کے لیے آپ کو سب کچھ چاہیے، جو ہم سب بات کر رہے ہیں، ہم سب اس بات پہ اگری کر رہے ہیں اس میں. تو اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے جو سٹیپس چاہیے اس میں ایک عمران خان صاحب کا ویو ہے، پی ڈی ایم کا ویو ہے. لیکن اگر دونوں ویوز آپس میں کہیں کوئنسائڈ نہیں کر رہے، کہیں آپس میں ان کا میل جول نہیں ہو رہا، پاکستان پھر اپنی جگہ پہ کھڑا رہ جائے اور اس سے نقصان بڑا ہو، تو پھر آگے چلنے کے لیے جمہوریت کا یہی تو ایک میں سمجھتا ہوں کنسنسس ڈیولپ کرنا ہی تو جمہوریت کی ایک اسٹرینتھ ہے. بہت اہم بات جنرل صاحب آپ نے کہی، اور یہی پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ بھائی اگر مل کر بیٹھیں، تمام جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور ملک کے لیے سوچیں کہ ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. جو جمود طاری ہوا ہے معیشت کے اوپر، ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا، اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے. دانیال چودھری صاحب، یہی تو اصل بات ہے کہ مل کر بیٹھنے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں. عمران خان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر تو تمام جماعتیں ایک ساتھ بیٹھیں، ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور ملکی مسائل کو ڈسکس کریں، تو پھر یہی ایک واحد راستہ ہے. جمہوریت میں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ بات چیت کی جاتی ہے، دروازے بند نہیں کیے جاتے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام پلیئرز ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور ملکی مفاد کے لیے سوچیں؟ دیکھیں جی، مجھے بتائیں کہ آپ جب بات کرتے ہیں مل کے بیٹھیں، کس کے ساتھ مل کے بیٹھیں؟ اس بندے کے ساتھ جو کہتا تھا کہ میں مودی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اپوزیشن کے ساتھ نہیں؟ یا اس بندے کے ساتھ کہ جب آپ کا پورا ملک ڈوبا ہوا تھا، بچے مر رہے ہیں، آپ کا ملک پتہ نہیں کون کون سے بحران میں ہے، تو وہ اس نے اپنے کے پی کے چیف منسٹر کو اور ان کی الیکٹڈ باڈی کو منع کیا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں؟ اس بندے کے ساتھ جس کی انا اس ملک سے بڑی ہے، اس بندے کے ساتھ جس کی انا اس ملک کی ساورنٹی سے بڑی ہے، اس بندے سے کہ جس کو فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان ہے یا نہیں ہے، یا پاکستان میں کوئی حالات کیا ہیں، لیکن اس کی انا سیٹسفائی ہونی چاہیے. لیکن دانیال چودھری صاحب، حکومت کے دل تو بڑے ہوتے ہیں نا سر، حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے، آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے. ویلکم کریں عمران خان صاحب کو، حکومت تو آج بھی کہتی ہے ان کو، حکومت تو ان کو آج بھی کہتی ہے بھائی کہ آپ اپنے جو آپ کے وہاں علاقوں میں مسئلے ہیں، مسائل ہیں، جو لوگ جن کی جانیں جا رہی ہیں، جو ان ایشوز میں جو نقصان ہو رہا ہے، اس کے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں. پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے باہر آپ نے کرنی ہے. آپ جو ہیلی کاپٹر جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں، خدا را یہ ہیلی کاپٹر ان جانیں بچانے کے لیے استعمال کریں، یہ ہیلی کاپٹر ان کو راشن دینے کے لیے استعمال کریں. حکومت، یہ ان کی حیدر صاحب کی جماعت، ہماری جماعت اور تمام جماعتیں ان کو بار بار کہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ ان کی جو جماعت ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے پاکستان کا ایک سٹیٹمنٹ سے پاکستان کی چلتی پھرتی ایئر لائنز کو تباہ کر دیا اور دنیا سے بین کر دیا. ایک سٹیٹمنٹ سے انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز امریکہ کے ساتھ تباہ کر دیے ملک کے. لیکن جہاں تک اپنی بات ہے تو انہوں نے رابرٹ کو ہائر کر کے اپنی لابی کے لیے رکھ لیا. وہی بندہ جو پاکستان کی وہ ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے لیے اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اگینسٹ ہے. وہ ملک جب کے پی کے میں اس سے چندہ لیتے ہیں اور ایمبولینس لیتے ہیں اور چیزیں لیتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا ریلیشن شپ بہتر ہوگا.
لیکن ملکی ریلیشن شپ کو تباہ کر دیا، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا. مجھے بتائیے آپ اس جماعت سے جو فارن فنڈنگ کے اور ان کے پیسے لے کے آپ کا سی پیک کا بھٹا بتا دیا، جو 3 بلین کی خاطر تو ملک بیچ دیا پورا، لیکن جو 55-56 بلین سی پیک کے تھرو آنا تھا اس کو روک دیا، سی پیک کو بند کر دیا، سی پیک کے پروگرامز کو ہالٹ پہ لے گئے. مجھے بتائیں کہ کس بندے سے ان کے سینے میں، مجھے بات بتائیے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا ان کی جماعت. مجھے بتائیں کہ پی کے کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں پاکستان کے لوگوں کو بتاتے کہ ہم نے احتساب بیورو ادھر بند کر دیا، ہم نے نیب 8 سال چلنے نہیں دیا، ہم نے معلوم جبا کے اربوں کے درخت بک گئے اور ہم نے نہیں کسی کو پوچھنے دیا. وہ کہتے ہیں کہ نیب کے ریفرنسز آپ کے واپس ہو رہے ہیں، وہ تو آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں پاکستان میں احتساب کا سارا عمل آپ لوگوں نے ناکام بنا دیا. ہم نے مجھے اب وہی تو میں نے سوال کیا، بتائیں کے پی کے میں کیا کیا انہوں نے. 8 سال انہوں نے نیب کے ہیڈ کا نام تو بتائیں، انہوں نے جسٹس وجود الدین کا بتائیں کہ ان کو کیوں جو ایک انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہیڈ بنایا تھا، اور جو انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے بتایا کہ آپ خود کرپٹ ہیں، آپ کے اندر کرپٹ لوگ ہیں، تو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور رپورٹ کیوں نہیں سامنے لے کے آتے، تو کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ اکبر ایس بابر کون ہے؟ ان کی اپنی جماعت کے لوگ. یہ قصوری صاحبہ کون ہے جو کہتی ہے زکوٰۃ کے پیسے کھا گئے $2 ملین؟ اکبر ایس بابر کہتا ہے کہ ہم نے فنڈ جمع کر کے کیے، پارٹی پہ لگاتا رہا. انہی نے کہا کہ یہ باہر سے دوسرے ممالک سے پیسے لیتے رہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کا سٹیک پہ لگائے. تو مجھے بات بتائیں اس بندے سے کہ جو کشمیر پورا انڈیا نے آکیوپائی کر لیا، اور کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھائی، لیکن کہا کہ میں مودی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات تو خیر ریکارڈ پر ہے، لیکن حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. دانیال جوہری صاحب، آپ کو بھی چونکہ آپ حکومت میں ہیں، آپ کو تھوڑا سا بڑا دل کرنا پڑے گا. حیدر زمان قریشی صاحب، اتنی کنفرنٹیشن ہے کہ اس وقت ملک کا مسئلہ ہے. ہم تو ان کو آج بھی ویلکم کرتے ہیں، پاکستان کی خاطر، پاکستان کے بچوں کی خاطر، اس ملک کی خاطر کہ آج بھی آئیں، ڈائیلاگ کریں. لیکن آپ تاریخ نہیں دے رہے نا الیکشن کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال حیدر زمان قریشی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، تاریخ ہم نے ان کو دے دی ہے، تاریخ ہم نے ان کو دے دی ہے کہ اگر سیلاب کے حالات ٹھیک ہوئے تو انشاءاللہ اگلے سال اگست میں الیکشن ہوں گے. اس کے اوپر وہ تیار نہیں ہے نا. بہرحال یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، اس کے اوپر تیار نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ پھر ہزاروں خواہشی کے خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے ارمان ہمارے، پھر بھی کم نکلے. تو ان کے ارمان، ان کے تو پتہ نہیں کیا کیا ارمان ہیں، اور ان کے کیا جائیں پارلیمنٹ میں فیس کریں. ان کے ارمان کم نکلتے ہیں یا آپ کے ارمان کم ہوتے ہیں، یہ تو خیر ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا. مجھے حیدر زمان قریشی صاحب یہ بتائیں کہ سیاسی پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے، اور ان تمام حالات میں آصف علی زرداری صاحب اپنا رول کیوں نہیں ادا کر رہے؟ چونکہ وہ تو مفاہمت کے بادشاہ کہے جاتے ہیں. اس وقت مفاہمت کی جتنی زیادہ ضرورت ہے، شاید ماضی میں ایسی ضرورت کبھی نہیں رہی ہوگی. حیدر زمان قریشی صاحب، تو آصف علی زرداری اتنے خاموش کیوں ہیں ان تمام حالات میں، اور مفاہمت کی زیادہ کوششیں کیوں نہیں کر پا رہے ایک ایسے وقت میں کہ اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ملک کو مفاہمت کی، سیاسی جماعتوں میں آپس میں بات چیت کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی؟ تو آصف علی زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں؟ فواد، دیکھیے آصف علی زرداری صاحب، ظاہر ہے کچھ مہینہ ڈیڑھ پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا، پھر ان کو کووڈ ہو گیا، تو اس لیے وہ تھوڑا منظر نامے سے آؤٹ تھے اپنی نجی اور صحت کی مصروفیات کی وجہ سے. لیکن انشاءاللہ وہ بہت جلد اب لاہور بیٹھنے لگے ہیں، اور پھر سندھ میں جو اتنا بڑا ایک سانحہ ہو گیا فلڈز کے اور بارشوں کے نتیجے میں، تو وہاں پہ بھی وہ پورے انوالوڈ ہیں، اور جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کی وہ رہنمائی کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جو نقطہ اٹھایا بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں صدر آصف زرداری صاحب آنے والے دنوں میں یقیناً اپنا ایک رول ادا کریں گے. انہوں نے خان صاحب کو تب نہیں گرایا جب وہ گرا سکتے تھے، اب سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں عارف الوی صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور دانیال کی جو باتیں ہیں اس سے میں نے ایک چیز ضرور عکس کی کہ وہ جو رابرٹ نامی شخص ہے جس کا وہ نام لے رہے تھے، جس کو افتخار درانی نے $25,000 ماہانہ پہ رکھا ہوا ہے، میرے خیال میں پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی اسی کمپنی کو انگیج کر لینا چاہیے کہ خان صاحب سے بات چیت کروا دے پی ڈی ایم کی، ہماری حکومت کی. ہم بھی ان کو چند $25,000 تو نہیں، شاید تھوڑے بہت روپے افغانی دے دیں، شاید اسی کمپنی ہی کی وہ بات مان لیں، یا خان صاحب کے کسی بڑے ڈونر کو جو بیرون ملک ہو یا اندرون ملک اے ٹی ایم ہو موجودہ، سابقہ سے تو ان کے تعلقات خراب ہو گئے، ان کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے. باٹم لائن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے چاہے وہ جو گالی گلوچ کریں، ہم حکومت ہیں، ہمیں پاکستان کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں، تو یہ
آپ سمجھیں کہ یہ وہ گولی ہے، کڑوی گولی، یہ وہ کینسر کی گولی ہے جو اگر ہمیں کھانی پڑے تو ہم کھائیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ یہ مودی کے علاوہ تو کسی کے ساتھ بیٹھتا نہیں. کشمیر لٹ گیا تو یہ اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھا، پاکستان برباد ہو گیا تو یہ اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھا. لیکن ہم اتنے امیچور نہیں ہیں، غیر ذمہ وار نہیں ہیں. پاکستان کی خاطر، پاکستان کی سلامتی کی خاطر، سر ارلی الیکشن کی کال دے دینا، ان کو ڈیٹ دے دیں ارلی الیکشن کی، وہ آپ کے ساتھ کل بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. وہ ہو جائے نا، نہیں وہ ہو جائے، اور اس کو ڈیٹ ہی دینی ہے نا تو دے دیں. ضیاء الحق نے بھی تو ڈیٹ دی تھی 90 دن میں انتخابات کراؤں گا. کون سا اس کو قوم نے پھانسی چڑھا دیا؟ 11 سال بیٹھا رہا نا. اگر الیکشن کمیشن کروا سکتا ہے، اگر سینسس کا نتیجہ آ گیا ہے، اگر چاروں صوبوں نے مان لیا ہے، اگر فزیکل انفراسٹرکچر موجود ہے، اگر افواج پاکستان، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس ملک میں صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات کروا سکتے ہیں ایک ہی دن. ایسے نہیں ہو سکتا کہ صوبے ایک کے اندر ہو جائیں اور 4 صوبوں میں نہ ہو، پورے ملک میں ہوں گے. تو پھر آپ گلگت بلتستان میں بھی کروا دیں، آزاد کشمیر میں بھی کروا دیں، پھر یہ قوم دیکھے گی اور پھر وہ لکھے گا، مورخ لکھے گا کہ ملک جل رہا تھا، یہ سیاسی استحکام کے چکر میں ملک کو انہوں نے کس بھیٹ پہ چڑھا دیا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ضرور کر لیں، لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، اور میں اپنی لیڈرشپ سے بھی یہی توقع کروں گا کہ وہ اس وقت ایک کلیدی کردار ادا کریں اور عمران خان سے یونٹی گورنمنٹ کو بات چیت کرنی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے تاکہ یہ حجت تمام ہو جائے، آپ کے ٹاک شو کی زینت بھی نہ بنے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. غلام مصطفیٰ صاحب، جس طرح حکومت کے اوپر تو تنقید کرتے ہیں خان صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں خاصا. کیا یہ رویہ عمران خان صاحب کا درست ہے، اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے. یہ جب نون لیگ والے کر رہے تھے نواز شریف صاحب اور مریم، تب بھی درست نہیں تھا، اب بھی درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سب رویے کو ختم ہونا چاہیے اور آپ کے جو آرمی کی لیڈرشپ ہے، رینک اینڈ فائل ہے، وہ بھی ان کا جس مصیبت میں، جس تکلیف میں وہ اس وقت مبتلا ہیں، ان کا ہم سب کو احساس کرنا چاہیے. وہ آپ کی ملک کی خاطر میرے بھائی بیٹے ہیں. وہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی تو انہوں نے ایک فارمولا پیش کیا تھا نا جنرل صاحب، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو نئی آنے والی حکومت ہے وہ آرمی چیف کا تقرر کرے؟ ایک سوچ ہے، وہ ٹھیک ہے، ان کی ایک سوچ تھی، کوئی ضروری نہیں کہ اسے اگری کر دیں آپ لوگ. ایک سوچ اگر سامنے آئی ہے تو آپ اس کو سوچیں، اگر وہ صحیح ہے ٹھیک ہے، نہیں اگر آپ اگری کرتے ہو تو کہہ دیں سوری، اٹ ول ناٹ بی ڈن، دیٹس اٹ. نہیں، آپ کی نظر میں کیا وہ ٹھیک ہے سر؟ آپ کی نظر میں کیا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، میری نظر میں صرف ایک چیز ہے کہ پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے جانا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں وہ ضروری چیزیں ہیں، وہ میں بات کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلے یہ کہ جو ہمارے سیاسی کابرین ہیں، یہ بجائے ایک دوسرے کی طرف یہ جو فائرنگ ہم شروع کر دیتے ہیں، اس کو روک لیں اور روک کے آپ ان تمام اقدامات پہ غور کریں جو پاکستان کو اس سمت پہ لے کے جا سکتے ہیں، جو جن پہ ایگریمنٹ ہو جائے چلے. سر شو کا بالکل وقت ختم ہو گیا. آخر میں دانیال چوئی صاحب مجھے یہ بتا دیں، عمران خان کے جلد الیکشن اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مطالبے پر غور ہو سکتا ہے؟ چونکہ میاں شہباز شریف لندن جا رہے ہیں، نواز شریف سے ملاقات ہوگی، مفتاح اسماعیل بھی ان کے ساتھ ہیں. کیا اس طرح کی کوئی باتیں ہو سکتی ہیں وہاں پہ؟ ان چیزوں پر غور ہو سکتا ہے؟ کسی چیز کے اوپر دیکھیں، بات سنیں، سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. سر جلد الیکشن اور آرمی چیف کے حوالے سے بتا دیں، ان کی تعیناتی کے حوالے سے always open door to talk about. اور لیکن جو ہماری مجھے ایک بات کرنی ہے، تمام پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ فالو کیا جائے گا. چونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا صاحب، بہت شکریہ آپ کا. حیدر زمان قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے پاس.